بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال اللہ تبارک وتعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو ساتھیو، جب بھی کوئی امتحان ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے یہ نہیں بتا دیا جاتا کہ آپ کے ایگزام میں یہ سوالات آئیں گے، اور جب ایگزام ہونے لگتا ہے تو اس وقت بھی چیٹنگ کی اجازت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، ایک دوسرے کو سوالات کے جوابات بتانا کہ اس 1 میں بی کا آنسر ہے، اور اگر 24ویں سوال کے اندر جو ہے آنسر نشان ڈی پر لگے گا، تو اس قسم کی اجازت نہیں ہوتی ہے دنیا کے امتحان کے اندر۔ لیکن ایک امتحان بندے کا اللہ رب العزت کی جانب سے بھی، اور اللہ رب العزت نے سوالات ہمیں پہلے سے عطا فرما دیے ہیں کہ یہ تمہارے سوالات ہیں، ان سوالات کی تمہیں تیاری کرنی، اور جو ان سوالات میں کامیاب نہ ہو سکا وہ انسان خسارے میں، کہ جو سوالات پہلے دے دیے جائیں ان سوالات کی بھی تیاری کوئی نہ کر سکے، کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے بس ان سوالات کے جوابات دینے بعینی ہی یہ سوالات آئیں گے، تو جو شخص ان سوالات کی بھی تیاری نہ کر سکے وہ انسان خسارے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں، تمام کے تمام انسان ناکام۔ لیکن کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں، جن کے اندر 4 شرائط ہوں گی، ان شرائط پر پورا اترنے والا شخص کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ ہر شخص ناکام ہے، ہر شخص خسارے میں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو کفر سے دور رہتے ہیں، کفر کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان والے لوگ۔ وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، جس کے اندر 4 صفات پائی جائیں گی: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ جن کے اندر یہ تمام 4 شرائط پائی جائیں گی وہ شخص کامیاب ہوگا، جن کے اندر اس میں سے کسی ایک کے اندر بھی کمی ہوگی وہ شخص ناکام ہوگا۔ 4 شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب ہمیں معلوم ہے، مسلمان ہونا، مومن ہونا، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اور جو عقائد ہیں ان عقائد کے اوپر پورا اترنا، یہ ہے ایمان، یہ ہے دل کی کیفیت۔ وعمل الصالحات، عمل صالح بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام نازل ہو چکے ہیں، جن احکام کو پورا کرنا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے، یہ ہے عمل صالح۔ نماز اللہ رب العزت کی جانب سے 5 وقت کی فرض ہے تو فرض یہ پڑھنی ہے، نیک کام کرنے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی جانب سے فرض ہے تو ادا کرنی ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا، اتنی استطاعت ہے تو حج ادا کرنا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکام نازل ہو چکے ہیں ان احکام پر پورا اترنا، ان احکام کو کرنا یہ ضروری ہے، یہ ہے عمل صالح۔ لیکن کیا صرف عمل صالح کافی ہے؟ کیا خود کا نیک ہو جانا کافی ہے؟ خود عمل صالح کرنا، خود اچھے کام کرنا کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب حق کیا ہے؟ حق کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دینا، دوسروں کو بھی نیکی کے کام کی طرف بلانا، دوسرے کو نیکی کے کام کی دعوت دینا، اچھے اعمال کی دعوت دینا، یہ ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، کہ دوسروں کو برائی سے بچانا، منکرات سے بچانا، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچانا، گناہوں سے بچانا، یہ ہے وتواصوا بالصبر۔ ہمارے یہاں ایمان ہے، عمل صالح ہے، لیکن آخر کی جو دو شرائطیں، جو دو صفاتیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں کمی ہے۔ ہم خود تو نیک ہونے کی فکر کرتے ہیں، خود تو اچھا بننے کی فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کا اندر درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جو میرے گھر والے ہیں، میرے ساتھ جو میرے دوست و احباب ہیں، میرے کولیگز ہیں، یہ جو میرے ساتھ جو رشتہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کیا میں نے ان کے اچھے یا برے اعمال کی فکر کی ہے یا نہیں کی؟ کیا میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ میں خود نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو اپنے دوست کو بھی نماز کا بولوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اپنے برابر میں آفس میں بیٹھنے والے ساتھی کو بھی بولوں چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر وہ کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے تو کیا میں اس کو گناہ کے کام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اوپر پورا نہیں اترا۔ شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بستی کو الٹ دو، یعنی عذاب کے طور پر اس بستی کو جا کے الٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا اللہ اس کے اندر، اس بستی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہلے پوری بستی کو اس کے اوپر الٹو، پھر اس سمیت پوری بستی کو الٹ دو۔ معاملہ عجیب لگتا ہے نہیں لگتا کہ وہ تو ایک نیک بندہ ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ عجیب معاملہ کہ پہلے پوری بستی کو اس کے اوپر الٹو، پھر پوری بستی کو اٹھا کر اس سمیت پھر الٹو، اس کے لیے ڈبل عذاب۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی تھی تو اس کے چہرے پہ شکن تک نہیں آتی تھی اللہ رب کی نافرمانی کی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اعمال خراب کیوں ہوئے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب ان میں سے کوئی عبادت گزار بندہ کسی کو برائی کے کام میں دیکھتا تو اس کو روکتا کہ بھائی یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کام ہے، یہ نافرمانی کا کام مت کرو، لیکن پھر دوسرے دن بھی اگر وہ اسی نافرمانی کے کام میں مبتلا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تیسرے دن بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ گناہ کے کام میں مبتلا ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ کھانا پینا لگایا۔ یعنی برائی کا برائی ہونا، برا ہونا دل سے نکل گیا۔ حالانکہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکے تو روک دے۔ فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان استعمال کرے، زبان سے کہے کہ یہ کام برا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرے زبان سے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، یہاں پر تعلق ہے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے اس کو ہاتھ سے روک سکے یا زبان سے روک سکے، لیکن دل سے اس برائی کا برا ہونا دل کے اندر ضرور آنا چاہیے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری اور سب سے کمزور درجہ ہے۔ کیا ہم نے برائی کو برائی سمجھا نہیں سمجھا؟ ایک گھر کا سربراہ ہے، ایک ملک کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، اور اس ادارے کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے سربراہان ہیں، ہیڈز ہیں، اس کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، تو کیا ہم خود ایک گھر کے فرد ہیں، ہمارے ماتحت نیچے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کیا ہم نے اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے جان پہچان والے لوگوں کو برائی میں مبتلا ہیں، کیا ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ کیا ہم نے ان کی برائی کو دل سے برا سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ ایمان کے سب سے کمزور درجے پر ہم پورا اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے؟ گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور خرافات ہو رہی ہیں، اور یہ خرافات کہ چلو پہلی شادی ہے کر لیا جائے، بعض جگہ خرافات ہو رہی کیوں کہ آخری شادی ہے سارے ارمان ابھی پورے کر لیتے،
ڈیگ لگائے جا رہے ہیں گھروں کے اندر، آس پاس والے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کی شادی ہے. گھر کا سربراہ ہے، وہ روک سکتا ہے، داڑیاں چہروں پر ہیں، نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن گھروں کے اندر ڈیگ بج رہے ہیں، گھروں کے اندر گانے گائے جا رہے ہیں ڈھولک کے ساتھ، اور ایک عجیب تماشا اور ایک عجیب خرافات کا عالم گھر کے اندر ہے. ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ روک سکتا ہے لیکن نہیں روک رہا. کیوں؟ کیا دل کے اندر اس کا برا ہونا نکل گیا ہے؟ نہیں، ایک معاشرے کی وجہ سے، کہ معاشرے کے اندر چونکہ یہ رواج ہے، لہذا گھر والے بھی اگر یہ کام کریں تو برا نہیں ہے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے، ایک ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے بندے ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے تو معاشرہ بنے گا، اچھا کام کرنا شروع کر دیں گے تو معاشرہ بنے گا. ایسا نہیں. ایک بندہ اپنے حصے کا چراغ روشن کرے گا، پھر دوسرا بندہ اس سے چراغ روشن کرے گا. اس طرح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس طرح خرافات، اس طرح برائیاں مٹتی ہیں. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اب اس کو پہنے گا وہ گویا کہ آگ کا انگارہ پہن رہا ہے اپنے ہاتھ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت تھی نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا کے نگران تھے. تمام دنیا چاہے انسان ہو جنوں، تمام کے نگران تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قدرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا اس کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ تم اس کو اٹھا لو اور اپنے دوسرے کاموں میں لے لو. ظاہر ہے اب سونے کی انگوٹھی، سونے کی جو ہے زیورات ہے وہ مرد کے اوپر حرام ہے، لیکن پہننا حرام ہے. اگر اس کو بیچ کر کسی اور استعمال میں لینا ہے، گھر کی خواتین ہیں ان کے استعمال میں لینا ان کے لیے درست ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ بھئی آپ یہ اٹھا لیں اور اپنے دوسرے کاموں میں لے کر آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھینک دیا میں اس کو دوبارہ اٹھا کر پھینک. یہ معاشرہ کس نے بنایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. یہ معاشرہ اکیلے فرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فرد تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا سے دیا جلایا، ایک بڑی جماعت بنتی کر، اور ایسی دل کے اندر کیفیات پیدا ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ایک مرتبہ پھینک دیا، صحابہ کرام اس کو دوبارہ اٹھانے کو گوارا بھی نہیں کرتے. حالانکہ اٹھا سکتے تھے، اجازت تھی، لیکن نہیں اٹھایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ بنایا تھا، ایسا معاشرہ کہ جن کے دلوں کے اندر برائی کا تصور برا ہی تھا. کوئی مصلحت آڑے نہیں آتی تھی کہ فلاں مصلحت کی وجہ سے میں اس برائی سے رک جاؤں، فلاں مصلحت کی وجہ سے میں اس برائی سے رک جاؤں. یہ کوئی مصلحت آڑے نہیں آتی تھی. اگر جو چیز بری ہے وہ بری ہے. اب ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، جو آگے جا کر بتائے گا اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات سے دوسرا شخص مان جائے گا، میری بات کو تسلیم کر لے گا، میں اس کو کسی نماز کے لیے کہوں گا، حکم دینا کیا نماز کے لیے کہوں گا، تو وہ میری بات مان کر ایک جب بھی کسی کو نماز کے لیے کہا جائے یا میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، عجیب لوگوں کے زبان پہ ایک ہی جواب آتا ہے یا میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. بھائی کیوں پاک نہیں ہیں؟ ایسی کیا بیماری ہے آپ کو؟ یہ ایک بہانہ ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں یا میں خود پاک نہیں. تو جب آہستہ آہستہ کر کے اس طرح کا معاشرہ بنایا جائے گا نا، جب ایک فرد جا رہا ہے کسی ادارے کے اندر سے، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ایک بندہ جا رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوا جائے کہ یار نماز کا وقت ہو گیا، چلے نماز کے لیے. اس طرح نہیں کہنا کہ چلو بھائی نماز کے لیے، تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، گپے ہانکتے رہتے ہو یہاں پر بیٹھ کر. تو یہ بات، یہ کہنے کا طریقہ نہیں ہے. حق بات اگر حق طریقے سے اور اگر حق نیت سے کہی جائے، 3 شرائط. حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کہی جائے تو وہ ضرور اثر رکھتی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بات مفقود ہوگی، کوئی بھی ایک بات نہیں پائی جائے گی، تو وہ دل کے اندر اثر نہیں رکھے گی، اس کے اندر اثر نہیں ہوگا، آپ کی بات کے اندر اثر نہیں ہوگا. پھر وہ لٹ ہوگا صرف کہ آپ ایک لٹ ہے، آپ اپنی دینداری کا روب دوسرے کے اوپر جھاڑنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تو کتنا جو ہے دیندار ہوں، میں کتنا دیندار ہوں، اور میں تمہیں نماز کے لیے کہہ رہا ہوں، خود میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. اپنی دینداری کا لٹ ماننا، اپنی دینداری کا لٹ نہیں ماننا ہے، بلکہ اپنے عمل سے دوسرے کو ترغیب دینی. اسی طرح اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ موبائل کے اندر کچھ چیزیں رکھتا ہے یا اس کے دیگر ذاتی اعمال کچھ چیز ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا،
اس کے دل پر میری بات اثر کرے گی تو اس کے بعد اس کو ضرور کہے آپ اپنا یہ مرتبہ یہ آپ استعمال کریں، آپ اپنا عہدہ استعمال کریں، آپ اپنے ہیڈ ہونے کو استعمال کریں، آپ گھر کے سربراہ ہونے کو استعمال کریں، آپ گھر کے اندر بڑے بھائی ہونے کو استعمال کریں، آپ اپنے اندر کے ایک مسلمان کو استعمال کریں۔ سب سے بڑی بات ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ ذمہ داری لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم یہ کام یہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تم پر ضرور ضرور عذاب نازل فرمائیں گے، اور تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن شریف کے اندر کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، لیکن ایسے لوگ جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر رہے، لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہے، نیکی کا حکم نہیں دے رہے، تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان پر ضرور عذاب آئے گا اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور عذاب کے لیے مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے آگ برسنے لگے گی، زمین اٹھا کے الٹ دی جائے گی، یا پتھر برسنے لگیں گے جس طرح پہلے قوموں پر عذاب آئے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب تم پر نازل کریں گے۔ تو صرف میرا نیک ہو جانا کافی نہیں ہوگا، میرا نیک ہو جانا کافی نہیں ہوگا۔ اور ایک ارشاد نبی کے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے فتنے سے بچو کہ جو صرف تمہارے خاص لوگوں پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ یعنی ظالموں پر، گناہ گاروں پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوگا جو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو خود تو نیکی کا کام کر رہے ہوں گے لیکن دوسروں کو نیکی کی تلقین نہیں کر رہے ہوں گے، جو خود تو برا کام کر رہے ہوں گے، خود برا کام سے بچ رہے ہیں لیکن دوسروں کو برے کام سے بچنے کی تلقین نہیں کر۔ تو خود بھی اچھا بننا ہے اور دوسروں کو بھی اچھا بننے کی تلقین کرنا ہے، خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب تک کرتے رہیں گے ہم کامیاب لوگوں میں شامل رہیں گے، لیکن جب ہم ان شرائط میں سے کسی بھی شرط پر پورا نہیں اتر رہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ ہم مصداق بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب مجھے بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔